أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب الله العالمين، حافظ سر الله ومبلغ رسالاته، الذي سمي بالسماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله نبي المؤمنين يعصر الدين وقائد البررة المتقين وقاتل الكفرة الفجرة، وعلى صديقة الكبرى فاطمة الزهراء وسعد خاتم النبيين وسيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وأبنائهم وعصرهم، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روح الأرواح العالمين الإكرام بمقدم الفداء الذي بوجوده وثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين، بدل الله بدين ودهر الدائرين. أما بعد، فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتقن خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. الصلوات. مالک کائنات اس قرصے کو قبولیت کے لمحات میں قبول و مقبول فرمائے. مالک کائنات سرکار سید شعراء الاسلام کی عظمت سے تکمیل سے ممنات کی پریشانوں کو دور فرمائے، حاجتوں کو بھر لائے، بیماروں کو نصیب ہو، حاضرین کے غائبین کے شفاء کو لواج عطا فرمائے، اس سے شاعرین صاحب کو شفاء فرمائے، سب کے گھروں میں خیر برکت کا نزول فرمائے. مالک کائنات سب کو کربلا پاک کی زیارت نصیب فرمائے، وارث کائنات امام پاک کے ظہور میں تاج عطا فرمائے. النبی وآلہ بلند الصلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آئے مودت کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت علیہ نے کی ہے، اور آئے مودت حقیقت میں سب سے پہلے وہ عظیم فریضہ ہے جس کو مالک کائنات نے امت رسول اللہ پر بطور فرض اور بطور قرض فرض فرمایا ہے. عموماً جب ہم مودت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو احادیث رسول پاک کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ حسن و حسین سے محبت کرو. جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. فاطمہ جو ہے وہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا.
علی کا میرے سے سلسلہ ہارون موسیٰ والا ہے، وہ مجھ سے ہے، میری سے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ یہ سارے فضائل ہیں اور فرائض ہیں جو اللہ کے پاک رسول نے اپنی زبانیں وما ينطق عن الهوى سے بیان فرمایا۔ اور سب سے جناب عالی مضبوط اور قوی حکم جو مودت اہل بیت پر بیان ہوئی وہ قرآن کی آیت ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کے پاک رسول سے پہلے خود اللہ نے مودت اہل بیت کو فرض فرمایا۔ رسول کا کام صرف اللہ کے حکم کو بیان کرنا ہے، تو یہ سارے محبت اہل بیت کے بارے میں اور اہل بیت کے فضائل کے بارے میں اللہ کے پاک رسول کی زبان سے بھی جو بیان ہوا وہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، امر الہی کی بنیاد پر۔ رشتہ داری کے کوئی چکر نہیں، رشتہ دار اور بھی تھے۔ ہاں جی چلو ہم اپنے بھائیوں کی ہی مان لیتے ہیں، کہتے 4 بیٹیاں تھیں، چلو ہم یہ تسلیم بھی کرتے ہیں 10 بھی بیٹیاں ہوں لیکن جگر کا ٹکڑا تو سیدہ ہی ہے۔ تو کیا اگر آپ یہ تسلیم کریں گے کہ بھائی رسول پاک کی 10 بیٹیاں تھیں یا 4 تھیں 6 تھیں جو بھی تھی، تو کیا نعوذ باللہ اگر آپ کہیں کہ رشتہ داری کی بنیاد پر، تو رشتہ داری کی بنیاد پر تو یہ بات نہیں کہہ سکتا اللہ کے پاک رسول کی سیدہ میرا ٹکڑا ہے۔ جی سیدہ کو اس سے ناراض کیا، اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اس کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر فرماتے تو کسی اور بیٹی کے لیے کوئی ایک جملہ ہو جاتا کم از کم۔ سیدہ کی شان میں سینکڑوں جملے ہیں، تو کسی اور بیٹی کے حق میں کم از کم 1-2 کلمات تو ہونے چاہیے۔ عدل کا تقاضا ہے، ایک باپ ہونے کے حوالے سے تقاضا ہے۔ تو ساری شان فاطمہ کی بیان ہوئی ہے اور کسی اور بیٹی کا شان بیان نہیں ہوا ہے، یہ خود اس بات کی علامت ہے بیٹی اکلوتی سیدہ پاک ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول کی زبان سے جو کچھ اہل بیت کی شان میں، حسن و حسین کی شان میں نازل ہوئی، اللہم صلی علی محمد، یہ سب امر خدا سے ہے، یہ حکم خدا سے ہے۔ اور یہاں پر اجر رسالت جو اللہ نے امت سے مطالبہ کیا ہے وہ رسول نے مطالبہ نہیں کیا بلکہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ اسی میں قل، میرے محبوب آپ کہتے، آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں رسالت کے اجر کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں تو اس کے حکم پہ مانگتا ہوں کہ میری قربا سے مودت رکھے، میری قربا سے مودت رکھے۔ تو آج جس گفتگو کو تھوڑا لے کے آگے بڑھیں گے وہ یہ عنوان ہے کہ رب جو ہے وہ اتنی اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور محبت کا تقاضا کیوں کر رہا ہے؟ کسی اور کی مودت اور محبت کا تقاضا رب نے کیوں نہیں کیا؟ امت سے کوئی اور مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی اور فرض اللہ پاک ہے، کوئی نماز کا بتاتے، کوئی اور چیز اس کا اجر مودت رسالت کرا دیتے کہ بھائی اتنے حج کرو تو رسالت کا حج ادا ہو جائے گا، حق ادا ہو جائے گا، اتنی نمازیں پڑھو یا اتنے فلان نمازیں پڑھو رسالت کا حق ادا ہو جائے گا، لوگوں کے یہ خدمت کرو، خدمت خلق کرو، حق ادا ہو جائے گا۔ کوئی نہ کوئی نسخہ اللہ بتا دیتا جس کو مسلمان ادا کرتے اور حق ادا ہو جاتا، لیکن رب نے نہ نماز کو اعلان کیا، نہ حج کا تقاضا کیا، نہ کسی اور حق کا تقاضا کیا۔ حق کا تقاضا کیا ہے تو سیدوں کی محبت اور احترام کا۔ یہ کیوں کیا؟ یہ سوال یہ ہے، رب کو اپنی عبادت سے بڑھ کر اہل بیت کی محبت جو ہے کیوں عزیز ہے؟ رب کو اپنے حج سے بڑھ کر، اپنے بیت اللہ کے طواف سے بڑھ کر، رب کو اپنی خدمت مخلوق کی خدمت سے بڑھ کر آل رسول کی محبت کیوں پسند ہے، کیوں عزیز ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس سوال کا جواب ایک ہی لفظ میں دیا جا سکتا ہے کہ عزیزان گرامی، جتنا رب کو اہل بیت عزیز ہے، اہل بیت کو رب اس سے زیادہ عزیز ہے۔
اہل بیت کو رب سے اس سے زیادہ محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ محبت جو ہے نا یہ دو طرفہ محبت ہے، یک طرفہ محبت نہیں ہے، یہ دو طرفہ محبت ہے. ان ذوات قدسی نے جس طرح سے ٹوٹ کے اہل بیت کو چاہا ہے، ان ذوات قدسی نے جس طرح سے ٹوٹ کے رب کو چاہا ہے، کسی اور نے نہیں چاہا. آپ سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کے اور حسنین شریفین کی جناب علی حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگیوں میں، ان کے اعمال اور ان کے کردار میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں، ربوبیت کے جلوے نظر آتے ہیں، توحید کے جلوے نظر، حب خدا کے جلوے نظر آتے ہیں. اور یہ کلام ہے امام سید الشہداء کا، یہ کربلا میں یہ کلام پیش کیا ہے حسین بن علی نے. زبانی لقلقہ نہیں ہے، لقلقہ زبانی ہے. زبان جسے لقلقہ زبانی عربی میں ہے، اردو میں کہتے ہیں زبانی جمع خرچ کرنا ہے. حسین اور آل حسین علیہ السلام آل رسول زبانی جمع خرچ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ اللہ کرنے والے نہیں ہیں، ایسا ہے زبانی ہے. بلکہ کہا فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک. میرے مالک اگر مجھے تیری محبت میں ٹکڑے کے ٹکڑے کر دیا جائے، میرا سینہ چیر دیا جائے، اس میں سے میرے دل کو نکال دیا جائے، تو دل کے اندر میں جو خون موجود ہے اس خون پر لکھا ہوگا یا اللہ. لما حن الفؤاد الی سواک، اس دل میں سوائے تیرے نام کے کسی اور کا نام نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں مہجہ قلب، عربی میں کہتے ہیں مہجۃ قلب. دل کو اگر آپ چیریں گے، یہ اشارہ ہے بات یعنی دل کیونکہ سارے اعضاء کا رئیس یہ ہے اور اسی سے ہر چیز کو حیات ہے. اس کے اندر جو خون ہے، خون ہوتا ہے اس کا، اس کو آپ کھیلیں گے تو اس کے اندر خون موجود ہے. فلو قطع، اس کو کہتے ہیں مہجۃ الفؤاد، خون دل. اس کا ترجمہ اردو میں خوبصورت کیا گیا، خون دل. خون دل دے کے نکھارے کے رخ ہے برگ گلاب. یہ اسلام کا جو چمن ہے، اس میں جو رعنائیاں ہیں، اس میں جو خوبصورت جو ہے وہ خوشبو ہے اور رنگ برنگ کے پھول ہے، یہ حسین ابن علی کے خون دل کا کمال پتہ ہے. حسین ابن علی کے مہجۃ قلب آپ زیادہ اربعین میں پڑھتے ہیں کہ وَدَخَلَ مُهْجَةُ قَلْبِهِ لِيَسْتَنْقَذَ الْعِبَادِ مِنْ حَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، کہ حسین ابن علی نے، زہرا کے لال نے اپنا خون دل دے دیا، اس لیے تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکالے اور ان کو رب کا رستہ دکھائے، رب کی معرفت دکھائے. تو عزیزان گرامی، جتنی ٹوٹ کے اہل بیت نے کردار پیش کر کے اللہ کو چاہا ہے، رب کی توحید کو بیان کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے رب وہ ہے، مالک وہ ہے جس کے گھر کا طواف کرنے کے لیے حسن اور حسین جاتے ہیں. جب بھی گئے ہیں سواریوں کے ساتھ ہوتے ہوئے پائے پیادہ ننگے پیر گئے ہیں، جبکہ خادم بھی ساتھ ہوتے تھے، ہر طرح کی سہولیات ساتھ موجود تھی، اچھے خاصے عربی نسل کے گھوڑے اور اونٹ بھی ساتھ، سواریاں بھی موجود ہوتی تھیں. لیکن جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ اس طرح سے پیدل چل رہے ہیں اور مکہ سے مدینہ سے مکہ کا اتنا لمبا فاصلہ اور کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے ہیں، تو یہ فرمایا کرتے تھے اے جلیا تجھے کیا پتا ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تجھے کیا پتا ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. یہ امام اسقلانی نے ایک روایت عجیب بیان کی ہے کہ جب حسن و حسین علیہ السلام اذا رکبا الی الحج ماشیا، جب یہ دونوں شہزادے حج کو جاتے پائے پیادہ، والرحل معہما، جبکہ سواریاں ان کے ساتھ ہوتی تھیں. تو اس سے ہوتا کیا تھا، ہوتا یہ تھا کہ جب وہ مدینے سے نکلتے تھے رستے میں، تو رستے میں جو بھی حاجی ملتا، وہ حاجی بھی تو جو مکہ جا رہے ہوتے حج کے لیے، تو احتراما لہذہ السیدین الکریمین،
جتنے حاجی جا رہے تھے رستے میں ان کو دیکھتا کہ یہ پائے پیادہ جا رہے ہیں، بلا نفع جا رہے ہیں، تو ہر حاجی اپنے مرکب سے نیچے اتر آتا، اپنی سواری کو چھوڑتا، نیچے اتر آتا، حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے، کم از کم شرم تھی اس وقت کے مسلمانوں میں، یہ تو رسول پاک کے زمانے کے بعد مسلمان ظاہراً شرم کرتے تھے ان کے عمل، حیا کرتے ہوئے حسین شریفین سے وہ خود بھی سواری سے نیچے اتر آتے تھے اور ساتھ ساتھ پیدل چلتے تھے۔ اور عجیب بات انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک حاجی تھا، موصل حج کو جا رہا تھا، اس نے سعد بن عبادہ سے کہا، ایک تو یہ مشہور سعد ہے نا، سعد بن ابی وقاص، وہ بھی سعد بن عبادہ، یہ تھا ادھر انصار میں سے، مدینے کا رہنے والا تھا، انصار تھا اور قبیلے کا سردار تھا، انصاریوں کا قبیلے خزرج کا سردار تھا اور خلافت کا امیدوار بھی تھا، جس کے ڈیرے پر جو ہے وہ شورا منعقد ہوئی تھی، جس کو کہتے ہیں بنی ساعدہ، سقیفہ بنی ساعدہ، تو اسی کو وہ سردار تھا، سعد اس کا نام تھا، تو وہ سردار تھا۔ تو اس نے کہا کہ راوی نے کہا سعد سے کہ سعد آپ بزرگ ہیں، قبیلے کے بزرگ ہیں اور آپ ماشاءاللہ قابل احترام ہے، رسول پاک کے صحابی ہے، تو ہم جو ہے وہ پائے پیادے چلتے چلتے تھک گئے ہیں، اب سوار بھی نہیں ہو سکتے تقریب کے لیے حسین شریفین کے، تو آپ ذرا ان سے گزارش کریں کہ وہ سوار پہ جو ہے وہ سواری پہ سوار ہو جائیں تاکہ ہم بھی سوار ہو جائیں اور ہم بھی جو ہے وہ تھکے ماندے ہیں آپ۔ تو سعد نے جا کر امام حسن علیہ السلام سے عرض کیا کہ شہزادے اب کافی جو ہے آپ چل چکے ہیں اور کافی ہم مسافت ہم طے کر چکے ہیں، اگر زحمت نہ ہو اور میری گزارش ہو قبول ہو تو پھر آپ جو ہے سواری پر نزول اجدار فرمائیے، ہاں جی ہم آپ کو سواری پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور سواری دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی۔ تو امام علیہ السلام نے مسکرایا، امام مسکرائے اور فرمایا آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں کہ ہماری وجہ سے کچھ شرکاء کو پریشانی ہو رہی ہے، کچھ مسافروں کو، حاجیوں کو پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ساتھ میری تجویز یہ ہے، اب اس کا رائے حل کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہم یعنی میں اور میرا بھائی امام حسین علیہ السلام، ہم دونوں شہزادے جو ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے جب بھی تیری بارگاہ میں آئیں گے پائے پیادہ آئیں گے، ہم اپنے رب سے جو عہد کیا ہے اس کو تو توڑ نہیں سکتے، لیکن ان کے مسائل کا حل اس طرح سے نکالتے ہیں، ہم ایک اور رستہ اپنا لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے اصلی رستے پہ چلتے جائیں۔ لہٰذا آپ اور شہزادے اور پورا جو کاروان تھا آپ کے ساتھ، کنیزوں کا اور غلاموں کا اور سارا سلسلہ، انہوں نے الگ راستہ لیا، ٹھیک ہے نا، الگ راستہ لیا، ایسا راستہ جو اللہ سے عہد کا راستہ ہے، ایسا راستہ جو اللہ کی طرف جاتے ہوئے مشقت کا راستہ ہے، ایسا راستہ جو اللہ کی جاتے ہوئے جناب علی پاؤں سے اور قدمہائے مبارک سے، وہ قدمہائے مبارک جو دوش رسول کے لیے باعث زینت ہے، وہ زخمی ہو جایا کرتے تھے، ان سے خون نکلتا تھا، پاک و پاکیزہ خون، جس سے عرب کی صحراؤں میں برکتیں ہی برکتیں پڑ گئی اور عربی آج مالا مال ہو گئے وہ حسنین کے پاؤں کی زخموں کی وجہ سے۔ رب کو جتنا آل رسول نے چاہا ہے کسی تو ہو ہی نہیں سکتا رب کو اس طرح سے چاہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے لیے اللہ کے نام پر امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو اگر ملاحظہ کریں، چھوٹے سے چھوٹے واقعات کو آپ دیکھیں تو اس میں کرم ہی کرم نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک بہت بڑے قاری ہیں، اس کا نام آپ یہ قرآن پاک کی جو اشاعتیں ہیں، اشاعت ہوتی ہے قرآن شاہ ہو جاتا ہے، تو اس کے آخر میں وہ جو وہاں سعودی عرب سے یا شام سے جو چھپی ہے قرآن کے نسخے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرأت جو ہے نا وہ کہاں سے آئی ہے، یعنی کس کس قاری سے، بزرگ 7 بڑے قاری تھے، ان میں کہاں سے یہ قرأت آئی ہے، کیونکہ قرأت مختلف ہے، قرآن کی قرأت کم از کم 7 قرأتیں ہیں، اس سے مراد ہے کہ آیات تو وہی ہے لیکن پڑھنے کا انداز کہیں کہیں الگ ہے۔
کہیں کہیں الگ ہے. اس کی میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اکثر ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبد الرحمن السلمی سے آگے جا کر پھر نافع جو کوفی ہے اور امام علی پاک کے شاگرد ہیں، اور پھر امام علی سے یہ قرآن ملتی ہے. جو قرآن ہے اس کی قرآن اسی طرز پر ہے. اس میں آپ پڑھتے ہیں مثال تو جتنے الف ہے الف مدی اس کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، یہ الف کے ساتھ. لیکن ورش نامی ایک قاری ہے، اس کی قرآت میں اس کو یا سے پڑھتے ہیں، والشمس وضحیہ والقمر اذا تلیہ، اس طرح سے. تو بہرحال اختلاف قرآت سے مراد یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر جو ہے وہ الفاظ کے بولنے میں انداز الگ ہو سکتی ہے، کچھ چیزوں میں زیر زبر میں کچھ معاملات فرق ہو سکتے ہیں. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمی یہ قاری ہے، رسول پاک کا صحابی بھی ہے، اور ان سے ایک قرات ہے، اور اس کو کہتے ہیں قرات عبد الرحمن السلمی. بہت بڑے قاری تھے اور حافظ بھی تھے، اور اچھی قرات خوبصورت آواز کی تھی. تو روایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے ایک جناب علی اولاد میں سے کسی بیٹے کو، مثلا اولاد مولا علی پاک میں سے جو سید پاک کی نسل سے نہیں ہے، باقی کسی بیوی کے نسل سے تھی، اس پوتے کو عبد الرحمن نے قرآن پڑھایا. قرآن پڑھایا تو ظاہر ہے کہ قرآن کے آغاز میں سورہ حمد ہی ہوتا ہے، تو سورہ حمد کو یاد کرایا، اور لب و لہجہ جو ہے وہ عربی جو قاری کا ہوتا ہے وہ بھی اس کو سکھایا عبد الرحمن السلمی نے. خوبصورت آواز بھی تھی اور ساتھ وہ سورہ حمد سارا. تو امام پاک علیہ السلام نے ایک پوچھا کہ ابن ابی سلمی، اس ہمارے بیٹے نے کہاں تک یاد کیا اور کیا کیا ہے؟ تو کہا کہ سرکار میں نے ان کو پورا سورہ حمد یاد کرایا ہے، اور اپنی قرآن کے ساتھ اور آواز کے ساتھ آپ اسے سنیں کے بعد. ٹھیک ہے، قرآن اترا ہی سید کے گھر میں ہے جی. قرآن کی عظمت سے سید واقف کی تو کون واقف ہوں گے؟ پھر بھی یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے لیے باعث اسوہ ہے کہ صاحب قرآن ہوتے ہوئے، ناطق قرآن ہوتے ہوئے، اپنی اولاد کے لیے جناب علی مدرس مقرر کر رہے ہیں تاکہ قرآن کی تدریس ہو. اپنی نسلوں کو قرآن کی تدریس پہ لگائیں، قرآن کی خوبصورت قرآن پہ لگائیں، اللہ کے پاک کلام کو خوبصورت طریقے سے پڑھیں. کتنا خوبصورت یہ پیغام ہے امام سید شعبہ کا. تو جب بچے کو بلایا تو آپ نے کہا کہ بیٹے پڑھیں، تو انہوں نے قرآن سورہ الحمد سنایا اور خوبصورت آواز کے ساتھ سنایا. تو سرکار مولا پاک بہت خوش ہوئے اور کہا ابھی عبد الرحمن رات کو کھانے پہ میرے گھر آپ آئے. معلم کو بلائے کھانے پہ بلایا، اور آپ نے سادات ہاشم کے بڑے بڑے جلیل القدر ہستیوں کو بھی دعوت دی. اس کے اعزاز میں، معلم کے اعزاز میں، معلم قرآن کے اعزاز میں ان کو دعوت دی، اور پھر آپ نے انعامات و اکرامات کی بارش کر دی اس کے اوپر. اولاد سے کہا کہ وہ فلاں ٹھیلے سے وہ لے آئیں انعام و اکرام میں سے. تو اس میں 1000 دینار تھے. 1000 دینار، یعنی یہ 1000 دینار یہاں پاکستان کی وہ آئے نا بیت المال میں آج کل مسئلہ نہ فرض کرے، اس میں آئے تو پھر یہ سارے جو ہے وہ بچ جائیں، دوسروں سے قرض لینے کی گنجائش نہ رہے. یہ بات واقعا 1000 دینار تو معاملے سونے کی ہوتی، سونے کی جگہ ہوتی، سکے ہوتے. 1000 دینار اس کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد 1000 حلے کہتے ہیں مغزلے کے کپڑے کے تھان مختلف ہیں. آج کل زمانے میں کپڑا آسان ہے، مشینوں میں بنتی ہے اور آسانی سے بن جاتی ہے، قیمت بھی نہیں ہوتی ہے. اس زمانے میں کپڑے جو ہے یمن سے آتے تھے اور منگواتے تھے امیر عمرا، وہ بہت قیمتی جو ہے کپڑے ہوا کرتے تھے. 1000 حلے یعنی تھان کپڑوں کے وہ ان کے سامنے رکھ دیے. عجیب ہے بابا. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایک اور تھیلا لے کے آیا، غلام ایک اور تھیلا لے کے آیا، اس میں تھے در اور ہیرے تھے. عبد الرحمن سے کہا کہ تم اپنا یہ منہ کھول دو. ہائے ہائے ہائے. عبد الرحمن نے کہا کہ بولے ہی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا کہا آپ سے کیا منہ کھول دے. منہ اس نے ایسے کھولا، امام نے ایک ایک کر کے ہیرے اس کے منہ میں بھر دیے.
اٹھایا، ہیرو سے اس کا منہ ہی بن گیا۔ اب اس کی کیا قیمت ہوگی اس کو اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی ظاہری قیمت کا اندازہ نہیں، اس نے چیزیں کی باطنی قیمت کا اندازہ لگایا کہ جو انعامات و اکرامات جوانان جنت کے سردار دے اس کی قیمت کو اندازہ کر سکتا ہے۔ اب یہ منظر سب نے دیکھا، جب سب نے دیکھا تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ اتنی عطاؤں کی بارش آپ نے کر دی، اتنی کثرت سے آپ نے جو ہے وہ کرم فرما دیا۔ تو دیکھیں آپ نے فرمایا ان عطاءہ لولدی خیر مما عطاہ لہ۔ ارے بندے خدا تجھے کیا پتا جو اس نے سورہ حمد سکھا کے میری نسل کو جو انعام دیا ہے اس کے مقابلے میں یہ درہم و دینار تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اسے سورہ حمد سکھا کے، اللہ کا کلام سکھا کے، وہ سورہ حمد جس میں اللہ کی ہی تعریفیں ہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ سورہ حمد پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور قرآن کا پورا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اس میں نقطۂ بائے بسم اللہ حسین کے بابا ہیں۔ گرموں والا یہ گرم، ہیروں سے لوگوں کے منہ پر لینے والا یہ گرم، ہزار ہزار حلوں سے اور درہم و دینار سے انعام و اکرام کرنے والا یہ گھر آج کربلا میں بہتر ہو چکا۔